اس کے بجائے محبت ہو، پیار ہو، آپس میں بھائی چارگی ہو. اللہ کہتے یہ میری نعمت ہے. پہلے تم آپس میں عداوت میں مبتلا تھے. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ اس زمانے میں تمہارا حال یہ تھا کہ تم آپس کے اندر تفرقے بازی میں مبتلا تھے، ایک دوسرے سے عداوت میں مبتلا تھے، اور اللہ کے نبی کو بھیج کر تمہارے درمیان میں محبت اور پیار پیدا کر دیا گیا. یہ میری عظیم الشان نعمت ہے. تو یہ بات صاف ہو گئی کہ عداوت ایک مصیبت ہے کسی قوم پر بھی، اور تفرقہ بازی ایک مصیبت ہے کسی بھی قوم پر آ جائے. اس کے مقابلے میں آپس کی بھائی چارگی، محبت اور جو ہے الفت، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر نعمت سے تعبیر فرما. یہ ساری باتیں جو ان آیتوں کے اندر پیش کی گئی ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت قابل غور، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اور اس کے اندر کے بے شمار احکامات کم بیش لوگ عمل کرتے جا رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ جذبہ کہ بھئی ہم کو کرنا چاہیے. جن کو کوتاہی ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں لیکن ہم کو کچھ کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو آدمی جتنا بھی دین پر عمل کر رہا ہے وہ اس کے حق میں نعمت، اور جو نہیں کر رہا ہے تو اس کے اندر جو جذبہ آ جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت. بے شک بڑی کوتاہیاں سب کے اندر موجود ہیں، علماء میں بھی موجود ہیں، طلباء میں موجود ہیں، عوام الناس کے اندر موجود ہیں، مدارس کے اندر موجود ہیں، جماعات کے اندر موجود ہیں، تحریکات کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوتاہیاں، جو کوتاہیوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے، اس میں ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی یہی کوتاہی ہمیں باقی رکھنا ہے. نہیں، ان کوتاہیوں کی اصلاح، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوششیں اور محنتیں، اور ان کو صاف اور پاک کرنے کے لیے تحریکیں، اور ان کو صاف اور پاک کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت، کہیں انفرادی اور کہیں اجتماعی، یہ ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ ہوتی رہتی ہے، ہونا چاہیے اور ہوتے رہے گی. ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہم کو عطا کی گئی کہ ہم سب دین کے اوپر قائم ہیں، اور جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن بھائیو، یہاں پر آ کر ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ بہت سارے مسائل کے اندر کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے. حضرات ائمہ میں اختلاف رہا، صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا، تابعین و تبع تابعین کے اندر بھی اختلاف رہا، مختلف مسائل کے اندر اختلاف رہا. اور یہ اختلاف کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے ہے جب سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور آپ نے امت کے سامنے اس کو پیش کیا. تو وہاں سے ہی ہم کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ مسائل کے اندر اختلافات رہے. رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں. آمین بالجہر ہے کہ آمین بالسر ہے، اس کے اندر بھی صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف رہا ہے. آمین امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام کے درمیان میں دو طبقات رہے. اختلاف تو شروع دور سے ہے اور ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی رہے گا جب تک کہ کائنات چلتی رہے گی. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھا ہے کہ جہاں بھی دو چار عقل مند جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ممکن ہے کہ ان میں کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے.
اس کے بعد میں لکھا کہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں اختلاف نہیں پیدا ہوتا. ایک وہاں اختلاف نہیں ہوتا جہاں سب بے عقل جمع ہو جائیں، جہاں سب بے عقل جمع ہو جائیں. اب 4 پاگلوں کو بٹھا دو، بھائی کیا اختلاف کریں گے؟ میری رائے یہ ہے، تیری رائے یہ ہے. ان کی رائے ہی نہیں ہے، ان کا دماغ تو رائے کے برابر بھی نہیں ہے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ اختلاف ایک وہاں نہیں ہوتا جہاں سارے بے وقوف جمع ہو جائیں، اور ایک وہاں نہیں ہوتا جہاں سارے مداہن جمع ہو جائیں، دین میں مداہنت کرنے والے، جو بس اس لیے خاموشی اختیار کر لیں گے بھائی کیا چل رہے گا، اچھا کی برا کی، میں کیوں اختلاف کروں. یہ مداہن فی الدین. یہاں اگر اختلاف نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر مداہن نہ ہو بلکہ مخلصین ہو، اور جہاں پر سب پاگل اور بے وقوف نہ ہو بلکہ اہل الرائے ہو، تو وہاں پر تو کسی نہ کسی مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف کے پیدا ہونے کے بعد اختلاف کو اختلاف کے حدود میں رکھنا یہ بھی اہل عقل ہی کا کام ہے، اہل دیانت اور اہل انصاف ہی کا کام ہے. اختلاف کو پیدا ہوگا، کب نہیں ہوا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں نہیں ہوا؟ ہر دور میں ہوا، ہر علاقے میں ہوا، ہر قسم کے لوگوں کے اندر ہوا، اور یہ ہوتا رہے گا. جائز و ناجائز میں اختلاف، مسائل میں اختلاف، ترتیبات میں اختلاف، نصابات میں اختلاف، اس کی رائے اس کی رائے، یہ سب ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کے اندر 2 باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے. ایک تو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ حدود اختلاف کے پیش نظر رہیں، اور دوسرے اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ آداب اختلاف پیش نظر رہیں. ایک ہے حدود اختلاف اور ایک ہے آداب اختلاف. اس کے حدود مقرر ہو. یہ کس درجے کا اختلاف ہے؟ انتظامی امور کا اختلاف، حلال و حرام کا اختلاف، یا اس سے آگے عقیدے کا اختلاف، پھر عقیدوں میں چھوٹے عقیدے اور بڑے عقیدے کا اختلاف. یہ الگ الگ قسم کے اختلافات ہیں، ان کے الگ الگ حدود ہیں. ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کرنے کے بعد ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے دینی رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ اختلاف جس کو ہم کہتے ہیں دین، اور جس کو ہم کہتے ہیں ایمان اور کفر کا اختلاف. ایمان اور کفر کا اختلاف جو پیدا ہوگا تو وہاں پر ایک ایسی لکیر پڑ جائے گی دونوں کے درمیان میں کہ وہ ادھر ہوگا اور یہ ادھر ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو کفر و ایمان کا فرق تو نہیں پیدا کرتا، لیکن گمراہی اور حقیقت کا اختلاف پیدا کر دیتا ہے. جیسے کہ اہل سنت اور غیر اہل سنت کا اختلاف ہے، قدریہ فرقے کا، جہمیہ فرقے کا، اسی طریقے پر اور بہت سارے فرقے، حشویہ، مجسمہ، اور جو ہے نافیہ، معطلہ وغیرہ وغیرہ فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں کا اختلاف جو اہل سنت سے ہے وہ اس قسم کا اختلاف ہے کہ اس سے کفر تو نہیں پیدا ہوتا لیکن وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کا اختلاف؟ اس سے نیچے آپ آئیں گے تو مسائل کا اختلاف، یا کچھ عقیدوں میں بھی اختلاف، لیکن اس عقیدے کا اثر حق و باطل میں نہیں پڑتا. عقیدے میں اختلاف کے باوجود اس کا کوئی فرق اس اعتبار سے نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر اشاعرہ کا اختلاف ماتریدیہ کے ساتھ بعض مسائل میں ہے. یہ عقائد کے اندر اختلاف ہے. اشاعرہ میں اور ماتریدیہ میں ان دونوں کے درمیان میں تقریباً 20 یا 25 مسائل کے اندر اختلاف ہے. یہ سب عقیدے سے متعلق مسائل کے اندر اختلاف ہے. اس لیے کہ امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی
یہ دونوں حضرات اپنے اپنے زمانے، اس عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی زمانے کے، دونوں ایک ہی زمانے کے، لیکن اس کے باوجود ایک جو تھے وہ عرب علاقوں کے رہنے والے تھے اور ایک جو تھے وہ ماوراء النہر علاقے کے رہنے والے تھے، اور اس کے باوجود ایک زمانے میں ہوتے ہوئے کبھی دونوں کی نہ ملاقات ہوئی، نہ دونوں ایک دوسرے کے نظریات سے واقف ہو سکے، لیکن اختلاف تھا اپنی اپنی جگہ پر، انہوں نے کام کیا، انہوں نے کام کیا، بعد میں چل کر دونوں حضرات کے نقاط نظر سامنے آئے، علماء کے سامنے آئے، اور اس کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ مسائل میں یہ ایسا کہتے ہیں، کچھ مسائل کے اندر یہ ایسا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ماتریدیہ حق ہے اور ابو الحسن اشعری کے ماننے والے باطل ہیں، یا ابو الحسن اشعری کے ماننے والے حق پر ہیں اور ابو منصور ماتریدی کو ماننے والے باطل ہیں، ایسا نظریہ نہیں ہے۔ دیکھیے اختلاف ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے کس میں؟ عقائد میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حق و باطل کا یہاں مسئلہ نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کے درمیان میں اختلافی وہ مسائل اصل عقیدے کے مسئلے میں اختلاف نہیں، عقیدے کی تشریح میں اختلاف ہے۔ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، عقیدے کی تشریح میں اختلاف ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے عرض کروں، قدرت باری کا مسئلہ ہے، ان کا بھی اتفاق ہے، ان کا بھی اتفاق ہے، دونوں طبقات اس بات پر متفق، بلکہ پوری دنیا کے علماء اور سارے مسلمان متفق اللہ کی قدرت پر کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کو شفا مل رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مل رہی ہے، اور ایک انسان کو بیماری آ رہی ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی وجہ سے پیش آ رہی ہے۔ جو کچھ کے دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا ہوتا ہے کہ برا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ بھی یہی ہے اور ابو الحسن اشعری کا عقیدہ بھی یہی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے ان دونوں بزرگوں کے اندر کہ جب کسی چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے دوا استعمال کرتے ہیں تو شفا ملتی ہے، تو یہ بیماری کے ازالے کے لیے جو دوا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس دوا میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ کر چھوڑ دیا ہے، یا یہ کہ جب انسان اسے استعمال کرتا ہے تو تب اللہ اس کے اندر شفا ڈالتے ہیں اپنی قدرت سے۔ یہ اختلاف ہے، اس سے کوئی مسئلے کا فرق نہیں پڑنے کا، آپ وہ مانیے یا یہ مانیے، دونوں کے اندر کوئی خاص فرق کی بات نہیں ہے، تشریح کی بات ہے کہ ابو منصور ماتریدی کہتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس کے اندر اپنی قدرت قاہرہ سے بہت کچھ چیزیں ڈال کے رکھ دی، آگ کے اندر جلانے کی تاثیر اللہ نے اپنی قدرت سے ڈال کر چھوڑ دیا ہے۔ ابو الحسن اشعری کہتے نہیں، چھوڑ نہیں دیا ہے اس کو، آگ کے اندر بالخاصہ کوئی تاثیر نہیں ہے، آج بھی اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، جب انسان اسے استعمال کرنے کے لیے اٹھاتا ہے تب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جلانے کی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سے کو آپ حق، کون سے کو باطل کہیں گے؟ دونوں صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، بھی صحیح ہے۔ اس طرح کچھ عقیدوں میں اختلاف، لیکن وہ عقیدے جو ہیں تشریح کے درجے کے عقیدے ہیں، ایسے 20 سے 25 مسائل میں ان دونوں حضرات کا اختلاف ہوا۔ تو یہاں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اختلاف کے حدود دیکھیے، ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جس سے ایمان و کفر کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، دوسرا اختلاف وہ ہوتا ہے جس اختلاف کی بنیاد پر ایک طبقہ اہل حق اور دوسرا طبقہ جو ہے گمراہوں کا شمار ہوتا ہے، جیسے اہل سنت اور دوسرے فرقوں کا، اور پھر تیسرا وہ اختلاف ہے کہ اس اختلاف کا عقیدے میں ہونے کے باوجود بھی کوئی خاص فرق نہیں، دونوں حق ہی رہتے ہیں، اور اس سے نیچے جب آتے ہیں تو مسائل کا اختلاف ہے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آمین زور سے بولنا ہے کہ آہستہ بولنا ہے، یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ائمہ اربعہ کے اندر اور دوسرے ائمہ کے درمیان میں اختلافی رہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے نہیں کہا
کہ یہ حق والے ہیں یہ باطل والے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ سب حضرات بہت سے مسائل کے اندر اختلاف رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ بعض جگہ پر حلال و حرام کے مسائل میں بھی اختلاف ہے، بعض جگہ پر تو افضلیت کا اختلاف ہے، لیکن بعض جگہ پر حلال و حرام ہونے کے مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی ایک چیز کو حلال کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اسی چیز کو حرام کہتے ہیں۔ جیسے ذبح کے کھانے کے سلسلے میں اختلاف ہے، امام شافعی کے ہاں حلال ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں حرام ہے۔ تو ایسے مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ائمہ ایک حق والے ہیں اور دوسرے باطل والے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے سب کے سب اہل حق ہیں، چاروں ائمہ حق پر ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے ائمہ ہیں وہ سب کے سب حق پر ہیں۔ یہ ہے حدود کہ اختلاف الگ الگ درجے کا ہوتا ہے، اس کی الگ الگ حدیں ہوتی ہیں، ہمیں اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب بھی کہیں پر اختلاف ہو تو یہ اختلاف کس درجے اور کس حد کا ہے، کیا اس اختلاف کی بنیاد پر کفر و ایمان کا فرق پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہ جو ہے ایک اہل سنت میں ایک اہل باطل میں ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے نیچے کے درجے کا ہے جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، سب اہل حق رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس پر نگاہ ڈالنا چاہیے۔ دوسرے، میں نے کہا آداب اختلاف تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اختلاف جو ہوگا وہ دلائل کی بنیاد پر ہوگا، نفس پرستی سے نہیں ہوگا، ہٹ دھرمی سے نہیں ہوگا، اور جو ہے دلیل کو پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوششوں کے ساتھ میں ہوگا، اور پھر یہ جو کچھ کیا جائے گا تو وہ بھی احسن طریق پر کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کرو لیکن اچھے طریقے سے کرو، اس کے اندر گالم گلوچ نہیں ہوگی، اس کے اندر غیبتیں نہیں ہوگی، اس کے اندر چغلیاں نہیں کھائی جائیں گی، اس کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر الزام نہیں رکھا جائے گا، بلکہ حدود اختلاف کو اور آداب اختلاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہی اختلاف نہیں ہوتا جہاں پاگل جمع ہو جائے، وہی اختلاف نہیں ہوتا جہاں مداہن جمع ہو جائے۔ تو جب اختلاف ہو سکتا ہے تو ہم کو اختلاف کرنے کا تو حق ہوتا ہے، لیکن اختلاف دلائل کی بنیاد پر اور آداب شرعیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ ہمارے ائمہ نے، اکابر حضرات نے ہمیشہ اس بات کا بڑا لحاظ رکھا کہ اختلاف تو کیا لیکن اس کے باوجود ان حدود کو انہوں نے نہیں پھیلانا، اور دوسرے ادب کو انہوں نے کبھی ترک نہیں کیا بلکہ اس کا پورا پورا لحاظ رکھا۔ بھائیو، آج کل ہم لوگوں میں بھی بڑے اختلافات رہتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کوئی تعجب خیز بات بھی نہیں، کوئی عیب دار بات بھی نہیں، ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ کوئی کسی بات کا قائل ہے تو کوئی کسی بات کا قائل ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں ہمیں بھی ان دو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ایک حدود کا لحاظ ہونا چاہیے، دوسرے آداب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ آج یہیں پر آ کر ساری گڑبڑ ہو رہی ہے کہ ہم نے حدود کو بھی پھلانگ دیا اور دوسرے آداب کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ جب حدود کو پھلانگ دیا اور آداب کو چھوڑ دیا تو صورتحال یہ بن گئی کہ وہ اختلاف نہ رہا بلکہ تفرقہ بازی بن گئی۔ یہی ہے فرق فرقے بندی و تفرقہ بازی اور اختلاف کے درمیان۔ علماء نے لکھا ہے کہ اختلاف برا نہیں، مخالفت بری ہے۔ اختلاف سے کوئی بات غلط نہیں پیدا ہوتی بلکہ دراصل تفرقے بازی سے غلط بات پیدا ہوتی ہے، فرقے بندی سے غلط بات پیدا ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو ابھی عرض کی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بعض لوگ جو ہے اس اختلاف کو ائمہ کے اختلاف پر مبنی کرتے، کہتے ہیں بھئی ہمارے ائمہ نے بھی اختلاف کر دیا، امام ابو حنیفہ ایک بول رہے ہیں، امام شافعی ایک بول رہے ہیں، نہیں یہ سب ہٹاؤ، سب کو چھوڑو۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں بعض، جیسے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ آیت یہ بات نہیں کہہ رہی ہے کہ اختلاف نہ کرو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں تفرقہ نہ کرو، فرقے بندیاں نہ پیدا کرو،
دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس فرق کو انہی باتوں سے آپ سمجھیں گے کہ حدود اختلاف کی رعایت اور آداب اختلاف کی رعایت کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ اختلاف ہے، اور اس کو چھوڑ کر وہ ہے تو وہ تفرقہ بازی ہے۔ آج ہم لوگوں کے درمیان یہی بات پیدا ہونے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہو گیا، فرقے بازیاں پیدا ہو گئی اور جتھے پیدا ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کی جانے لگی، حسد بھی، بغض بھی، عداوتیں بھی، یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ آج امت معلوم نہیں کتنی بلندی سے کس قدر پستی و ذلت کے اندر آگے پڑ گئی۔ کہاں تو وہ ہماری بلندی تھی، کہاں تو وہ ہمارا عظیم مقام اور مرتبہ تھا، اور آج پستی و ذلت کی اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو ہے بہت اہم ترین وجہ یہی ہے آپس کا تفرقہ، آپس کا یہ اختلاف، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو گرانے کی کوششیں، ایک دوسرے کو جو ہے پست و ذلیل کرنے کی خواہشیں، اور اس کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو لگا دینا، اپنا تن من دھن سب اس کے لیے قربان کر دینا تاکہ ہم اس کو ذلیل کریں، خوار کریں۔ حالانکہ محض اختلاف کی بات ہوتی ہے، اور یہ اختلاف اپنے حدود میں رہتے ہوئے تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن جب حدود سے باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتی ہے۔ تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں، صحابہ کرام کے بھی واقعات موجود ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کے درمیان بھی جو اختلافات ہوئے تو وہاں کے بھی بڑے واقعات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں 2 جنگیں ہوئی، یہ تو سب کو معلوم ہے، اور مسئلہ جو تھا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سلسلے میں قصاص کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ ابھی میری پوزیشن مضبوط نہیں ہوئی ہے، غنڈہ لوگ یہاں سے وہاں تک ابھی پھیلے ہوئے ہیں، جب میری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی تو اس وقت میں قصاص لوں گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض ایسے ہی اور کچھ صحابہ اور تابعین، یہ حضرات اس بات پر جم گئے اور اڑ گئے کہ نہیں، قصاص ابھی لیا جائے، اسے کہ آپ امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں پیش قدمی کرے۔ حضرت علی عذر پیش کر رہے تھے، یہ حضرات اصرار کر رہے تھے، اسی انکار و اصرار میں آگے بڑھ کر جنگ کی شکل اختیار کر۔ بہرحال جنگ تو ہوئی، لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عین جنگ کے موقع پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے میں، جو شام کا ایریا تھا، شام کا علاقہ تھا، اس علاقے میں قیصر روم نے اپنی فوج داخل کر دی تاکہ ان کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے آئے۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ خود وہاں موجود نہیں تھے، وہ ادھر آ چکے تھے، اور آپس میں اس جنگ کی وجہ سے جو کچھ وہاں حالات کے اندر ابتری پیدا ہوئی، تو قیصر روم نے چاہا کہ اس ابتری کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچائی گئی کہ یہاں پر اس طرح ہو رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو جواب لکھا، اس کو جو خط لکھا تنبیہ کرتے ہوئے، تاریخ کے اندر وہ صفحہ موجود ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اے دنیا کے کتے، بے شک میرے اور علی کے درمیان اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ سے میں ادھر سے ادھر چلا آیا، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تو ان کی یا میری طرف نگاہ اٹھائے گا تو میں علی کے ساتھ مصالحت کروں گا، اور پھر ان کے فوج کا ادنا سا ایک سپاہی بن کر تیرے مقابلے کے لیے۔
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عین جنگ کے موقع پر وہ حضرات اپنے دل کو اتنا صاف رکھے ہوئے ہیں اور حدود کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے، لیکن اس سے آگے کوئی شکل ہے تو وہاں پر وہ آپس میں ملنے اور آپس میں مل کر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات نے آداب اختلاف اور حدود اختلاف کی کتنی رعایت کی۔ اسی طرح جب یہ جنگ ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو سمجھنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت میں سوال ہوا جبکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے فوجیں اتار دی تھی اور ادھر حضرت علی تیاری کر کے ادھر چلنے لگے تھے۔ جب قریب ہوئی ان کی فوج حضرت امیر معاویہ کی فوج کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت ابھی ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر مقابلہ ہوگا، جب وہ مقابلہ ہوگا تو اس جنگ کے اندر کچھ ہمارے مارے جائیں گے، کچھ ان کے مارے جائیں گے، آپ بتائیے کہ وہ مارے جانے والے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ وہ جو ہے مارے جانے والے لوگ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے؟ یہ سوال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جنگ نہ ہو۔ یہ جملہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جنگ نہ ہو، ہم آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط کر دی جائے ان لوگوں کی طرف سے تو ہم لڑیں گے اور جواب دیں گے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھو کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ۔ انہوں نے کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتول ہمارے مقتول دونوں جنت میں جائیں۔ اور ایک جملہ تاریخ نے تاریخ تبری میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے اس کے بعد میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ، معاملہ جو کچھ ہوگا وہ میرے اور علی کے بارے میں ہوگا، یہ لڑنے والوں سے نہیں ہوگا، وہ دونوں جنت میں جائیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ یہی سوال حضرت امیر معاویہ سے بھی کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی الفاظ کچھ اور ہیں لیکن مطلب ان کا بھی کچھ ایسے ہی نکلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہو اور ہم ہوں دونوں جنت ہی میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم دونوں حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حضرات جنگ کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ آج ہم میں کا ایک آدمی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو دوسرے کو جہنمی کہہ دیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں کہہ دیتا ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ حضرت علی سے لڑنے والا جنت میں جائے، حضرت علی سے مقابلہ کرنے والا تو جنت میں جائے، اور میرے سے مقابلہ کرنے والا جہنم میں جائے۔ کیا ہمارا مقام حضرت علی سے بھی بڑا ہوا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں حضرت علی سے بڑا ہوں، ان سے مقدس ہوں، ان سے محترم ہوں، کہ میرے سے اختلاف کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو حدود سے پھلانگنے کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں، اس سے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کو جہنمی کہے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو جہنمی کہے وہ کہنے والا خود زیادہ مستحق ہے کہ جہنم میں جائے۔ لیکن ہم لوگ بے خبر ہیں اور مختلف اختلافی باتیں سامنے آتی ہیں تو مد مقابل کو کسی نہ کسی بھی الٹی سیدھی زبان سے زک کرنے، تکلیف پہنچانے اور اس کو جہنمی قرار دے دینے یا ملعون کہہ دینے کوئی باق نہیں رہتی۔ حالانکہ ملعون کہنا بھی کتنی بڑی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یزید کے بارے میں، یزید کا مسئلہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے ہی، یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ
اس کے بارے میں لعنت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، بیشتر علماء کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں توقف کریں، کچھ نہ بولیں اس کے بارے میں۔ لیکن جو حضرات اس کو برا بھی سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ کتنا بھی بڑا فاسق و فاجر ہو لیکن مومن تو ہے۔ جب مومن تو ہے، مومن کو لعنت کے لفظ سے تعبیر کرنا درست نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہوا اور بہت شدید اختلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں ان کے نظریات کتنے پاکیزہ تھے، اور پھر اس کے ساتھ ان کا عمل و کردار کیسا تھا۔ یہیں پر یہ لطیفہ بھی سمجھنے کا ہے، سننے کے لائق ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے طرفدار تھے۔ حضرت علی کی طرفداری میں وہ جنگ میں شریک تھے، اور امیر معاویہ کی فوج سے ان کی لڑائی تھی۔ جب جنگ ہوتی تھی دن میں تو حضرت علی کی طرف سے وہ جنگ میں شریک ہوتے تھے، اور جب جنگ ختم ہو کر شام میں کھانے کا نمبر آتا تھا تو وہ امیر معاویہ کے دسترخوان پہ ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ ان کو جو ہے اٹھا کے ڈالتے تھے، ابو ہریرہ کھائیے، ابو ہریرہ کھائیے، ابو ہریرہ کھائیے۔ دن بھر تو دونوں کے درمیان میں جنگ چلی ہے، اور کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مسکرا کر باتیں ہو رہی ہیں، اور کھانا کھایا اور کھلایا جا رہا ہے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ عجیب بات ہے آپ کی کہ جنگ تو آپ ادھر سے کرتے ہیں، کھانا ان کے ہاں کھاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ جو چیز بھی پسند کرو اچھی پسند کرو، یہ حکم ہے۔ دین کے لحاظ سے حضرت علی کو میں حق پہ سمجھ رہا ہوں، وہاں دین ہے، حق، اس لیے میں وہاں جاتا ہوں لڑنے، ان کے طرفداری میں لڑتا ہوں، لیکن کھانا یہاں اچھا ہوتا ہے، کھانا یہاں اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں کھانا یہاں کھا لیتا ہوں۔ تو دیکھیے کتنے پاکیزہ قلوب تھے، اختلاف کے باوجود، جنگ تک نوبت آنے کے باوجود ان دونوں حضرات کے دلوں کی صفائی کا یہ عالم تھا۔ اس لیے اختلاف تو ہو لیکن اس کے باوجود دل ایسے صاف ہو، اور جو بھی اختلاف کرے اس کو حدود کے اندر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ یہ تو صحابہ کی مثال تھی۔ صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کے اندر بھی بہت سے ائمہ کے درمیان میں اختلافات رہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں اور پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام مالک کی خدمت میں پہنچا، وہ امام مالک کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں پہنچا، امام مالک کو میں نے عجیب حالت کے اندر دیکھا کہ وہ پسینے میں شرابور ہیں، اور ایسا پسینہ اپنے پیشانی سے نکال رہے ہیں، بہت پسینہ آ جاتا ہے تو اس طرح نکالا جاتا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں، لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا بھائی ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی تھی، ابو حنیفہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، واقعی انہو لفقیہ یا مصری، واقعی وہ تو فقیہ تھے، اے مصری، ان کو مصری، وہ مصر کے رہنے والے تھے، لیث بن سعد مصری، انہوں نے کہا اے مصری یہ تو واقعی فقیہ تھے، ان کی ملاقات سے مجھے تو پسینہ آ گیا۔ یعنی تعریف کے اندر پل باندھ دیے انہوں نے۔ یہ جملہ تعریف کے اندر امام ابو حنیفہ کی کہا انہوں نے۔ حضرت لیث کہتے ہیں کہ پھر کسی موقع پر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، اور میں نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ امام مالک نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ فرمایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں نے میری زندگی میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو کسی چیز کے جواب دینے میں اتنی سچی اور پکی بات کہتا جیسے کہ امام مالک۔ اب امام مالک کی تعریف وہ کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں بزرگوں کے درمیان میں بے شمار مسائل میں اختلاف ہے، بے شمار مسائل میں اختلاف کے باوجود یہ ان کی تعریف میں اور وہ ان کی تعریف میں برابر کہتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
امام شافعی کا جملہ تو تمام کتابوں میں ملتا ہے اور بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہے کہ تمام دنیا کے انسان امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں فقہ میں. الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ. ابو حنیفہ کے سب شاگرد سب کے سب ان کے محتاج ہیں، اس لیے کہ فقہ میں ان کا درجہ بہت ہی بلند و بالا ہے. امام شافعی کا کئی مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ سے اختلاف رہا ہے، اور زیادہ تر اختلاف جب بیان کیا جاتا ہے تو انہی دونوں حضرات کے اندر بیان بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے اتنا بلند و بالا جملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا. تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ گئے تھے. وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، اور وہ مسجد حنفی علماء اور حنفی لوگوں کی بنائی ہوئی تھی، اور وہ اپنے مسلک کے مطابق وہاں نماز پڑھتے تھے. اس زمانے میں عام طور پر حنفی مسجد، شافعی مسجد، مالکی مسجد، حنبلی مسجد نہیں ہوتی تھی. یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت بعد میں پیدا ہونے والی چیز ہے، بہت بعد میں. اس زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ شافعیوں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. ایسا بالکل نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں تو سوال ہی نہیں، تابعین، تبع تابعین، پھر یہ ائمہ آ گئے، ائمہ کے بعد کا زمانہ، اس کے اندر بھی اس کا کوئی سوال نہیں تھا. ہر مسجد میں ہر قسم کا آدمی آ کے نماز پڑھتا تھا، شافعی ہو، حنفی ہو. ہاں امام کوئی بھی ہو، امام حنفی ہے، اب پڑھنے والے ہزاروں قسم کے لوگ جیسے بھی ہوتے سب کے سب پڑھتے تھے اس کے پیچھے. جیسے کہ آج ہم مکہ المکرمہ میں اور اسی طرح جو ہے مسجد نبوی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی یہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی مسجد نبوی کس کی ہے، حنفیوں کی ہے، شافعیوں کی. اگر ہم سے کوئی سوال کر لے مسجد نبوی کے بارے میں، بھئی مسجد نبوی کس کی ہے، نہیں وہ تو سب کی ہے. تو ایسا ہی چلتا تھا سلسلہ. اب کوئی امام حنفی ہے، پڑھنے والے شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، سب ہیں. اسی طرح کہیں شافعی امام ہے، اس کے پیچھے حنفی بھی، مالکی بھی، سب پڑھنے والے. تو بہرحال وہاں ایک مسجد تھی، وہاں کے جو امام تھے اور مؤذن تھے وہ تھے حنفی مسلک والے. پڑھنے والے تو سبھی ہوتے تھے. تو امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ گئے، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد دیکھی تو وہیں پہنچ گئے. جب امام شافعی کو وہاں کے مؤذن نے دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، ملاقات کی، اس کے بعد اذان کا وقت ہوا تو اس نے بلا ترجیح کے اذان دی. نہیں، ترجیح کے ساتھ اذان دی، بلا ترجیح نہیں، ترجیح کے ساتھ اذان دی. ہمیشہ وہاں وہ اذان دیتا تھا ترجیح کے بغیر، جو کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. لیکن امام شافعی کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اتنے بڑے امام یہاں ہیں، آج ان کے مطابق دوں گا، لہٰذا اس نے ترجیح کے ساتھ میں اذان دے دی. اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا، امام شافعی کو آگے بڑھایا گیا. مجتہد کے ہوتے ہوئے کون بڑھائے؟ اب وہاں امام شافعی کو بڑھا دیا گیا، اور امام شافعی نے نماز پڑھائی تو اس میں رفع یدین نے کیا، جبکہ ان کا مسلک ہے رفع یدین کرنا، لیکن بغیر رفع یدین کے انہوں نے نماز پڑھا لی. بعد میں ان سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگردوں نے، کہ آج آپ نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھائی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز. میں یہاں آیا ہوں جہاں ابو حنیفہ قریب میں موجود ہیں، میں نے ان کی رعایت کے اندر میرا مسلک چھوڑ کر ان کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی. اس سے ان کے دلوں کی صفائی کا اندازہ اور آپس کے اندر ادب کا، احترام کا جو معاملہ ہوتا تھا، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضرات اکابر نے یہ طرح ہم کو دی ہے، اس کے مطابق ہم کو ڈالنے کی کوشش کی. امام قدوری سب جانتے ہیں ان کو. امام قدوری ہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے شافعی امام ابو اسحاق اسفرائینی تھے، جو فقہ شافعی کے زبردست امام تھے، اور آپسی مسائل میں ان دونوں بزرگوں کی نوک جھونک بھی ہوتی تھی. انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کچھ کہا، اس کا جواب انہوں نے دیا. دلائل کی روشنی میں بحث، مباحثہ، مذاکرہ سب ہوتا تھا.
جب انتقال ہوا ابو اسحاق اسفرائینی کا، امام قدوری ان کے جنازے میں شریک تھے، اور وہاں شریک ہونے کے بعد انہوں نے 2-4 اشعار ان کی تعریف کے اندر پڑھے تھے. اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے، کتابوں میں لکھے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسفرائینی جیسی شخصیت کو جننے سے دنیا کی تمام مائیں عاجز ہیں. انہوں نے کہا ان کے جیسی شخصیت کو جننے سے تمام دنیا کی مائیں عاجز ہیں، اتنا بڑا آدمی. اب دیکھو تعریف کے اندر یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے تو جنازے میں شریک بھی ہوتا ہے، اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے. چھوٹا مسئلہ، بڑا مسئلہ، کون سا مسئلہ، کس قسم کا مسئلہ، کچھ اس کی رعایت نہیں ہوتی. حالانکہ ہمارے ائمہ تو بعض ایسے مسائل میں جو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہے بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں اختلاف کرنے سے حق و باطل کا اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے. ایک اختلاف ہو جس سے کفر و ایمان کا اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک اختلاف ہو جس سے حق و باطل کا اختلاف پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ قدریہ فرقہ ہے. قدریہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ انسان کے اعمال جو کچھ ہوتے ہیں وہ انسان کے پیدا کردہ ہیں، یہ تقدیر سے نہیں. جو عمل انسان کرتا ہے وہ تقدیر سے نہیں کرتا، وہ خود اپنا عمل خود کرتا ہے، خود ہی وہ پیدا کرتا ہے. ان کو کہتے ہیں قدریہ فرقے والے. قدریہ فرقے مطلق تقدیر کے منکر نہیں، جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں. مطلق انکار نہیں کرتے، جو کچھ حوادث وغیرہ پیش آتے ہیں اسے مانتے ہو، لیکن انسان کا جو عمل ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کچھ بھی دخل نہیں، انسان خود کرتا ہے. یہ گمراہ فرقہ شمار کیا گیا ہے. اسی گمراہ فرقے میں ایک امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام قتادہ. امام قتادہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر. آپ تفسیر کی کوئی کتاب اٹھائیں، تبری اٹھائیں، تفسیر تبری یا ابن کثیر اٹھائیں، یا اس سے پہلے کی بات کی کوئی تفسیر اٹھائیں، اس کی ورق گردانی کریں. کسی بھی آیت کی تفسیر میں آپ نیچے دیکھنا چاہیں تو میرا اندازہ ہے کہ کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں قتادہ کا نام نہ آتا. قال قتادہ، قال قتادہ، قال قتادہ، ہر آیت کی تفسیر ہے. تفسیر میں اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا. حدیث کے فن کے اندر بھی ان کو امامت کے منصب پر لوگوں نے فائز کیا. بہت بڑے امام، جلیل القدر امام تھے امام قتادہ. یہ امام قتادہ قدری فرقے سے تعلق رکھتے تھے. قدریہ فرقے میں ہونے کے باوجود ہمارے اہل سنت کی کوئی کتاب ایسی نہیں حدیث کی اور تفسیر کی جس میں ان کا نام موجود نہ ہو. بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کی اقوال کو گنا جاتا ہے، ان کے اقوال کو شمار کیا جاتا ہے، ان کے اقوال کو معتبر سمجھا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے ائمہ نے اختلاف کے باوجود ان کے اندر کے حسن و خوبصورتی کو لے لیا. جو ان کے علم کی بات تھی اس کو لیا. ان کے علم میں کوئی اختلاف نہیں، ان کی صداقت میں کوئی اختلاف نہیں، ان کی دیانت میں کوئی اختلاف نہیں، ان کی ثقافت میں کوئی اختلاف نہیں. ان کی سچائی و صداقت و ثقافت اور ان کے علم اور فضل اور کمال، اس کے اوپر اتفاق. صرف ان کا نظریہ ایک باطل تھا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن ان کی ساری خوبیوں کو لیا اور ان کے اقوال کو معتبر سمجھ کر اپنی کتابوں میں درج کیا. اور کوئی کتاب تفسیر کی، حدیث کی ان کے اقوال کے بغیر آپ کو نہیں ملے گی. ان کے بارے میں ایک بات سنا دوں. امام شمس الدین الذہبی سیر و اعلام النبلاء میں ان کا تذکرہ لکھتے ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ کئی صفحوں میں لکھا ہے. اس سے کہ ان کی شخصیت بڑی بھاری بھرکم شخصیت. اور اس کتاب کے اندر امام ذہبی نے بڑے بڑے لوگوں کا ہی تذکرہ کیا ہے. گرے پڑے یا چھوٹے موٹے عالموں کا، چھوٹے موٹے حافظوں کا تذکرہ نہیں ہے. بہت ہی بلند و بالا شخصیات کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے. اس لیے اس کا نام ہی رکھا سیر و اعلام النبلاء. اعلام کا تذکرہ ہے، ایسے ویسوں کا تذکرہ نہیں. تو اس کتاب میں امام قتادہ کا تذکرہ کیا ہے، بھرپور تذکرہ کیا ہے. اور پھر تذکرہ کرنے کے بعد یہ لکھا ہے
ان ساری خوبیوں کمالات کے باوجود وہ قدری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان کی جلالت شان، ان کی صداقت اور ثقاحت، امانت اور فضل و کمال، اس کے بارے میں اتفاق ہے سارے علماء کا، اور ان کی ان ساری خوبیوں کو نظر انداز کر کے ہم ان کی اس بات کو لے کر ان کی ساری خوبیوں کو بھلا دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میری کتاب ہے نفحات العبیر فی مہمات التفسیر، عربی کتاب، اس کے اندر امام قتادہ کا مفسرین میں تذکرہ ہے۔ میں نے وہ عبارت خاص طور پر نقل کی ہے جو امام ذہبی نے اس سلسلے میں لکھی ہے، اسی کا بڑی قیمتی عبارت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے ہاں کیا معیار تھا اختلاف کا، کیا حدود تھے اختلاف کے۔ تو اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن اختلاف میں جیسے کہ میں نے کہا دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے، ایک تو حدود کا کہ یہ کس درجے کا اختلاف ہے۔ ہر اختلاف ایک درجے کا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے موٹے اختلاف کو کفر کا، ایمان کا اختلاف سمجھ جائیں، یا جو ہے حق و باطل کا اختلاف سمجھ جائیں۔ اس کے حدود دیکھنا پڑے گا کس درجے کا اختلاف ہے۔ اب اس درجے کو چھوڑ کر کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے، آدمی وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں کفر و ایمان کے اختلاف کی بات ہوتی ہے، تو بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسرے آداب کا لحاظ بہت ضروری ہے، جس کے لیے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی۔ اس کے اوپر تو کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بھرپور ذخیرہ اس سلسلے میں جمع کیا گیا۔ اگر ان دو باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اختلاف کو اختیار کیا جائے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بلکہ اس اختلاف سے تو علماء کے علوم پھوٹتے، علوم کے چشمے جاری ہوتے۔ اسی لیے بعض روایتوں کے اندر کہا گیا ہے اختلاف امتی رحمت، یہ اختلاف الامتی رحمت، یہ حدیث تو نہیں ہے، بعض بزرگوں کا قول نقل کیا گیا، اس لیے اختلاف امتی کا لفظ صحیح نہیں ہے، اختلاف الامتی، اختلاف الامتی رحمت، کسی بھی قوم کا اختلاف رحمت بن سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا علماء کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا، یہ مجھے پسند نہیں، یہ ہوا بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ اس سے امت کو آسانی مل گئی۔ ایسے بہت سارے اقوال ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف تو ہوگا، اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونا چاہیے، عداوت نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو گرانے کی بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احترام اور ادب اور لحاظ ایک دوسرے کا پوری طرح ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، اور عصبیت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عصبیت بہت بری چیز ہے۔ میرا اور تیرا کا جب آ جاتا ہے، خاندان کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ کوئی جماعت کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ میری جماعت کا، یہ تیری جماعت کا، یہ میرا آدمی، یہ تیرا آدمی، یہ میرے خاندان کا، یہ تیرے خاندان کا، یہ میرے مدرسے کا، یہ تیرے مدرسے کا، اس کو کہتے ہیں عصبیت۔ عصبیت میں حق و باطل پر مدار نہیں ہوتا، بلکہ تیرے و میرے ہونے پر مدار ہوتا ہے۔ میرا خاندان، میرا مدرسہ، میری جماعت، میری تحریک، میرا آدمی، تیرا آدمی۔ یہاں آ کر اختلاف جو پیدا ہوتا ہے تو اس میں نہ حق سامنے ہوتا ہے، نہ باطل سامنے ہوتا ہے، نہ دلائل سامنے ہوتے ہیں، نہ آداب سامنے ہوتے ہیں، نہ حدود کی رعایت ہوتی ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کو پھلانگ کر صرف میرے اور تیرے کے اوپر مدار ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی، عصبیت۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صاف صاف الفاظ کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ عصبیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی عصبیت کے جھنڈے کے تلے لڑائی کرے، من قاتل تحت، الفاظ بھول رہا ہوں، حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قتال کرے، لڑائی کرے کسی عصبیت کے جھنڈے کے تلے اور وہ مر جائے، تو فرمایا فقط لہو
جاہلیہ، تو اس کا یہ قتل ہو جانا جاہلیت ہے، اسلام پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حق و باطل کے لیے لڑائی نہیں، وہ تیرے و میرے کے لیے لڑائی ہے، وہ تو جو ہے ایک عصبیت کے جھنڈے کے تلے لڑ رہا ہے، اسے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسے تو اس کا سروکار ہے کہ بھائی یہ میرا آدمی، یہ تیرا آدمی، یہ میری جماعت ہے، وہ تیری جماعت ہے، اب ہم کو لڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ یہ اس طرح کی اگر بات ہوتی ہے تو یہ تو جاہلیت کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ ان آیتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو تقوی کی زندگی اور پاکیزہ اسلام کی زندگی گزارنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقہ بازی سے منع فرما کر اپنے اس احسان کا خصوصیت کے ساتھ میں تذکرہ فرمایا کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ کی رحمت سے اور نعمت سے تم لوگ بھائی بھائی بن گئے، یہ میری بہت عظیم الشان نعمت، لہذا اس نعمت کو برقرار رکھنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے، ہمارے اندر وہی پیار ہو، وہی محبت ہو، وہی آپسی حسن سلوک ہو، وہی ایک دوسرے کی رعایت ہو، عصبیت سے ہمارے سینے بالکل پاک ہو، اور اختلاف ہو تو وہ حدود کے اندر ہو، اور اس کے ساتھ آداب کی رعایت کے ساتھ میں اگر ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو ایک جو ہے بن کر رہنے اور ایک بن کر کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی فضا علماء کے درمیان، جماعتوں کے درمیان اور اسی طرح عامت المسلمین کے درمیان میں پیدا کرنے کی کوششیں علماء کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ امت جو اب بکھری ہوئی ہے وہ ایک ہونے پہ آ جائے۔ آج بڑے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز اختلافی بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دوریاں اور بودھ حد سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مدارس میں بودھ پیدا ہو گیا ہے، جماعتوں میں بودھ پیدا ہو گیا ہے، تحریکوں میں بودھ پیدا ہو گیا ہے، اور خود ایک دوسرے کے درمیان میں بودھ پیدا ہو گیا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر، ایک دوسرے سے نفرت رکھ کر، ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھ کر، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہوئے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے اور پوری دنیا سے پوری دنیا کے چیلنج کو ہمیں قبول کرنا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی جیسے حضرات صحابہ کی مثال دے چکا ہوں کہ جنگ کے موقع پر ان کی کیا حالت تھی، آج ہم اگر ایسا ہو جائے تو معلوم نہیں کس کس کے ساتھ میں دوسرے کو زد دینے کے لیے جانے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہمیں زد دینا ہے، اس کو تکلیف دینا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، ہمیں چاہے ایسے موقع پر کسی کافر ہی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نیک کا محاورہ بھی شاید اسی آیت سے نکالا گیا ہے، یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا، بولتے ہیں ایک بنو نیک بنو، پہلے ایک بنو اس کے بعد نیک بنیں گے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بہت ضروری ہے، کب، کس کے لیے؟ اتقوا اللہ کے لیے۔ اگر تقوی کی زندگی گزارنا ہو تو پھر یہ بھی ضروری ہے، تو لہذا ایک بھی ہو اور نیک بھی ہو، اگر نیک بننا ہے تو ایک بننا ہے، اگر ایک نہیں بنیں گے تو نیک نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے قلوب میں الفت و محبت اور پاکیزگی پیدا فرما دیجیے، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے سینوں کو کدورتوں سے پاک فرما، نا اتفاقیوں سے پاک فرما، حسد اور کینے اور بغض سے پاک فرما،
اے اللہ اس کی جگہ پر آپسی اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ ہمدردی و غمخواری پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپ کے دین پر قائم و دائم فرما. اے اللہ آپ کے دین کو لے کر چلنے اور دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا بھلا فرما, پوری امت کا بھلا فرما, پوری امت کے لیے بہترین فیصلے فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما. مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ قرض کے بوجھوں میں دبے ہوئے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, دینی خدام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا. اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں